الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 4 سپتمبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 58 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ آج تو ایز سچ کوئی کرنٹ ایشو نہیں ہے سوائے ایک جو بڑی افطار ٹوٹی ہے فلڈ کی شکل میں ملک میں، اس پہ میں نے تفصیلی گفتگو پچھلی دفعہ کر دی تھی، پورا نیریٹو دے دیا تھا۔ بس یہ ہے کہ جب تک لوگ سٹیبل نہیں ہوتے ہم سب کے حق میں دعا کریں گے کہ اس تکلیف کے اندر جو لوگ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جو لواحقین ہیں انہیں جو تکلیف سہنی پڑ رہی ہیں اپنوں کی جدائی میں اور جان اور مال اور مویشی کے نقصان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس پہ انہیں صبر دے، اس صبر پہ اجر عطا فرمائے اور بہتر کوئی نعم البدل عطا فرما دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ وہ رجوع الی اللہ لے کر آئے ہر مشکل اور پریشانی کے اندر۔ ظاہر ہے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ آتی ہیں، کبھی اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، کبھی آزمائش کی صورت میں۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں اپنے غیب پر اطلاع دے۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمہارا کام اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، ان کی دی ہوئی خبروں کے اوپر ایمان لانا ہے۔ بس یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے۔ بعض لوگ ہر چیز کو عذاب الہی کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ یعنی آپ کے مخالف کے اوپر تکلیف آ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کے اوپر عذاب ہے، وہی آپ کے اپنے کسی پہ تکلیف آئے تو آپ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے۔ سب کے لیے آزمائش کا لفظی استعمال کریں۔ کوئی تھرمامیٹر دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جو یہ جج کر سکے کہ یہ انسان پہ جو آنے والی تکلیف ہے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ آج کی ڈیٹ میں ہر چیز کو آپ نے آزمائش کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یونیورسل ایک قانون بتا دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے۔ اور پھر اہل ایمان کی روش اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی ایک دن لوٹ کر اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے۔ یعنی موت تو ساری تکلیفیں ختم کر دے گی نا، تو یہ جو تکلیف آئی ہے اس کی بھی ایک لائف ہوگی۔ جس طرح ہم نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے، اس طرح یہ آنے والی تکلیف نے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، چاہے وہ تکلیف خود ختم ہو جائے اپنے ایک نیچرل پیریڈ کو گزار کے، چاہے وہ ہمیں ختم کر دے۔ الٹیمیٹلی اس کا انجام یہی ہے کہ کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، لیکن اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ ان تمام چیزوں کے اگینسٹ انسان کو اپنی تدبیر بھی درست کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی کہ کسی شخص کو پیاس لگے تو وہ 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔
روٹی کی جگہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے تو اس کی بھوک مٹ جائے گی. یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن جو قرب قیامت میں وہ ایک بہت ایکسٹراڈنری کنڈیشن ہے، اس کا معاملہ ایک الگ. اوورآل دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اگر غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کو بھوک اور افلاس سے گزرنا پڑا ہے تو نبی علیہ السلام نے بھی اپنے مبارک پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں، اس تکلیف سے گزرے. اسی لیے اللہ نے پھر اسپیسیفکلی غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ آیت سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کے موقع پر ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی نبی علیہ السلام ایز اے لیڈر لیڈ کر رہے ہیں تو نظر آتا ہے کہ لیڈر بھی ان تمام تکالیف سے گزر رہا ہے جس سے عوام الناس گزر رہی ہے. ہمارے کیس میں اشرافیہ ان تمام تکالیف کا بینیفیشری ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے اس سے، اور تکلیف صرف غریب گزارتا ہے، نچلا طبقہ گزارتا ہے. تو یہ ڈفرنس ہے اللہ کے بندوں میں اور شیطان کے بندوں میں، اللہ کے بنائے ہوئے لیڈروں میں اور شیطان کے کھڑے کیے ہوئے لیڈروں میں. انسانیت کا درد ہوتا ہے پیغمبروں میں اور پیغمبروں کے ماننے والوں میں علیہم السلام اجمعین. تو آپ نے توکل پورے کا پورا مسبب الاسباب کے اوپر کرنا ہے. اس کو آپ ایک جملے سے سمجھ لیں کہ اسباب اختیار کرنا یہ سنت ہے، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اسباب پر ہی تکیہ کر لینا اور مسبب الاسباب سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنا یہ کفر ہے. دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں، اسباب بھی اور مسبب الاسباب بھی. تو یہ پیرلل میں چیزیں دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ اس تکلیف کے موقع پر ہم جیسے لوگ تو زیادہ تسلی نہیں دے سکتے ہیں آپ کو. ظاہر ہے انسان کو ہر تکلیف میں گاڈ اورینٹڈ ہونا چاہیے، خواہ وہ تکلیف کسی دوسرے کی نااہلی کی وجہ سے آئی یا اپنی نااہلی کی وجہ سے یا اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے آئی یا قدرتی آفت کے طور پر. بہرحال ہر صورت میں رجوع الی اللہ ہی کرنا ہے. یہی پیغمبروں کا درس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الحدید میں ایک بڑی پیاری آیت نازل فرمائی ہے جو انسان کو پوری زندگی ڈھارس بندھا دیتی ہے. اور یہ آیت ہر مسلمان کو ایٹ لیسٹ معلوم ہونی چاہیے. سورۃ الحدید آیت نمبر 22 اور 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں جو زمین میں آئے، خواہ زلزلے کی شکل میں، کسی وبائی مرض کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، یا آج ماڈرن دور میں جس طرح ہمیں امریکہ میں پتہ ہے ٹورنیڈوز چلتے ہیں، سمندری طوفان. تو زمین میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور نہ کوئی ایسی مصیبت ہے جو تمہاری جان پر آ جائے. کسی انڈیویجول کے اوپر بھی تو مصیبت آتی ہے، کبھی کڈنی فیلئر کی شکل میں، کبھی ہارٹ فیلئر کی شکل میں، کبھی بلڈ کینسر کی شکل میں، کبھی ایکسیڈنٹ میں ٹانگ کا ٹوٹ جانا، آنکھ کا ضائع ہو جانا، جوان اولاد کی موت. کوئی بھی تکلیف خواہ وہ اجتماعی لیول پہ ہو زمین میں، خواہ انڈیویجول لیول کے اوپر ہو. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر یہ کہ وہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی اپنے پاس لکھ لی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ اس تکلیف کو تم پہ بھیجے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کو بہت آسان ہے. اتنی مشکل چیز اللہ کہتا ہے میرے لیے آسان ہے کہ آنے سے پہلے ہی لکھ لیا. ایک تو ہے نا کہ آنے کے بعد علم میں، لیکن اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ ایک ایک انسان، ایک ایک مخلوق پہ جو تکلیف آتی ہے یا اجتماعی کوئی تکلیف آتی ہے، اللہ کے پاس اس کی ہارڈ ڈسک
لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ میں اتنے سیکنڈ کے اوپر فلاں شخص کو یہ تکلیف پہنچے گی یا فلاں کمیونٹی کو یہ تکلیف پہنچے گی، فلاں ملک میں یہ آفت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے لیے بہت آسان ہے. اب ہم تو اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے، دنیا میں کوئی اس ڈیٹے کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا ڈیوائن پرنسپل اس لیے بنایا کہ تم کف افسوس نہ ملو اس پر جو تم سے جاتا رہے. وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ شیخی بگاڑو، بِمَا آتَاكُمْ، اس پر جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے. یعنی ہر صورت میں خواہ خوشی ہو یا غمی ہو اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، اپنی آپ کی نفی کرنی ہے. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا شیخی بگاڑنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا جو فخر کے ساتھ اتراتے پھرتے ہیں. تو یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہے. لیکن اس سے قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ تکلیف کے بعد آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، نہ کوئی سبب اختیار کرنا ہے. اگر کسی شخص کے اوپر ظلم ہو گیا تو اس نے انصاف کی تلاش نہیں کرنی، نہیں، وہ پیرلل میں دوسری آیات ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قتل کے بدلے قتل میں، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، خود نہیں بدلہ لینا، پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم ڈر سکو. یعنی باقی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معافی کی روش اختیار کرو، لیکن اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ لینا ہے، اسے معاف نہیں کرنا. یہ چیز ڈسکریج کی گئی ہے کہ معافی کی روش اختیار کی جائے قتل کے کیس میں، اگرچہ سورہ النساء میں اجازت ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ، وہ آپ کی اپنی مرضی، لیکن پریفر یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو، کیونکہ سورۃ المائدہ میں ہے کہ جس نے ایک جان کو نہ حق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اب اس پہ آپ نے یہ نہیں کہنا جو اللہ کی مرضی، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، ظلم کا بدلہ بھی لینا ہے قانوناً، اور رجوع الی اللہ بھی رکھنا ہے. یہ پیرلل میں ساری چیزیں چلیں گی. اس لیے میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ جو علماء آپ کو کہانیاں کروا رہے ہیں نا کہ آپ بالکل یعنی صبر و شکر کر کے بیٹھ جائیں اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اسے سہتے رہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. یہ علماء بیسیکلی ان تمام اشرافیہ کو ریسکیو کرنے والے ہیں، یہ اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں. وہ ان کے بینیفیشری ہیں، یہ ان کے بینیفیشری ہیں. اسلام نے قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ صرف یعنی اسباب کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں یا صرف ہر بات کو مسبب الاسباب کے اوپر ڈال دیں. بالکل اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں. اسی والے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی گفتگو کی تھی، اور وہ آیت سورہ الانفال کی پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لے، پازیٹیولی اور نیگیٹیولی دونوں اعتبار سے. جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آپ کے لیے نہیں آئے گی. مذہب کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں، ڈیم بنانے یا نہ بنانے کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے. سولر انرجی کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے کہ سولر انرجی صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. یہ اللہ کے ریسورسز ہیں، جو بھی ایفرٹ پٹ کرے گا وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا. تو جن قوموں نے اپنی حالت بدلنے کی کوشش کی ہے، آج آپ دیکھ لیں دنیا میں نہ صرف خود ترقی کر گئی ہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں، اس وقت ہم پوری دنیا میں جو اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر جتنی فیسلٹیز بڑی بڑی اویلیبل ہیں، آلموسٹ
اس دور کی وہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے اویل کر رہے ہیں، خواہ وہ انٹرنیٹ ہو، الیکٹریسٹی ہو، جدید تعلیم ہو، یوٹیوب کے ذریعے، گوگل کے ذریعے ہر طرح کی انفارمیشن ہو، اس میں ہماری کوئی 1% بھی کنٹریبیوشن ہے تو یار مہربانی ہے ان لوگوں کی، آپ کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں جی وہ سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ یہاں بھیج دیتے ہیں، تو وہ نہ بھیجیں تو آپ تو 2000 سال پہلے کے انسان ہو، مہربانی ہے ان کی کنٹینر بھر کے یہاں بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی اس لیول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تبھی تو ان یونیورسٹیز میں آپ کو داخلہ مل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہماری تعلیم کا لیول اس طرح کا نہ ہو تو یہاں سے بچے جا کے وہاں مزدوری کریں گے نا؟ یہاں سے بچے جب انجینئرنگ کی یا ڈاکٹری کی ڈگری کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو انہیں داخلہ اسی لیے ملتا ہے کہ آپ کی اسٹڈی کو ریکگنائز کیے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے کام، وہ ساری کی ساری فیسلٹیز اجمیر شریف والوں نے تو آپ کو نہیں دی ہوئی ہیں جناب۔ ہاں، نہ یہ بغداد شریف والوں کی کتابیں ہیں لکھی ہوئی، ہاں جی، نہ اور کسی شریف درگاہ سے یہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر اور یہ تمام چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، کچھ بھی نہیں، زیرو کنٹریبیوشن ہے۔ اے بندے مار سکتے ہیں صرف نگاہ مار کے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں بہت بڑی انسانیت کے لیے جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں۔ کاش یہ خدمت ہمارے اینڈ سے ہوئی ہوتی تو آج ہم فخر سے یہ کہہ سکتے کہ ہماری یہ کنٹریبیوشن ہے۔ بہرحال ہم تو اس وقت پریکٹیکلی صرف یوزر ہیں، کوئی انوینشن، کوئی ڈسکوری ہمارے کھاتے میں فی الوقت اس ماڈرن ایج کے اندر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی بھی ہے تو ہم اسے پھر صرف اتنا بتانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو احادیث میں پہلے ہی موجود ہے، ہاں جی، بعد میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ خیر یہ ایک تلخ ٹاپک ہے، میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ ہم سیلاب کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کر لیں۔ ظاہر ہے یہ تکلیف مسلسل، ایک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 3.5 کروڑ کے قریب لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے، اور آلموسٹ 7-8 لاکھ گھر تباہ ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1 ملین، آلموسٹ 1 ملین یعنی 10 لاکھ کے قریب جانور مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، گوشت سارا ضائع گیا۔ ان لوگوں کی تو گزر بسر ہی ان مویشیوں کے اوپر تھی، دودھ کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر۔ تو جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں، جو ریلائبل تنظیمیں کام کر رہی ہیں انہیں ہیلپ آؤٹ کریں اس حوالے سے فائنینشلی۔ اپنے گھر کا سارا پرانا سامان باہر نکالنے کا نادر موقع اسے نہ سمجھیں، وہ گھروں میں پڑا رہے، وہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو 500 یا 1000 روپے کی تلائی دینی ہے نا، اس کو وہاں لے جانے کا خرچہ جو ہے وہ ہزاروں میں ہے۔ پٹرول اور ڈیزل جو اتنا مہنگا ہو چکا ہے، تو نہ اتنے بڑے والیوم کو انہوں نے وہاں لے کے جانا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ مالی اعتبار سے کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ پیسے کو اس اعتبار سے ہینڈل کرنا آسان ہے کہ وہاں قریبی علاقوں سے ہی وہ غذا یا باقی چیزیں لے کے دے سکتے ہیں۔ اور اس میں نے بتایا تھا کہ آپ ایڈوانس زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں، اس کے اوپر اجماع ہے کہ آپ آنے والے سالوں کی زکوٰۃ پہلے بھی نکال سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ باقی تو ویسے ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم داخل ہو تو ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، ایڈوانس نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ یہ مالی عبادت ہے، مالی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ آسانی دی ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر اس کو سپورٹیو روایت بھی موجود ہے کہ آپ اگلے سالوں کی ایڈوانس زکوٰۃ نکال سکتے ہیں اگر آپ نے زکوٰۃ کی مد سے کرنا ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو فائنینشلی جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، جن لوگوں کو کاروبار سیٹ کر کے دے سکتے ہیں وہ سیٹ کروائیں، جو لوگ مویشیوں کے اوپر گزارا کرنے والے ہیں ان کو اس اعتبار سے ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک پوری تحقیق کی ضرورت ہے۔ جو بڑی آرگنائزیشن پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی والوں کی، ان کا کافی تجربہ ہے، سب سے بڑے پیمانے کے اوپر انہی کا کام ہے یہاں پہ ویلفیئر کا، اور عیدی والے ہیں۔ اس کے علاوہ لوکل لیول کے اوپر بھی مختلف تنظیمیں ہیں۔ کراچی میں تو خیر چیریٹی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ٹاپ میں جو ملک ہے نا وہ پاکستان ہے، یہ تو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا بھی ہے، اور اس میں بھی ٹاپ کے اوپر جو سٹی ہے وہ کراچی ہے۔ وہاں عام حالت میں بھی
روزانہ لاکھوں لوگ فری کھانا کھاتے ہیں، ہزاروں نہیں سر، لاکھوں لوگ. JDC والے کام کر رہے ہیں، ہمارے ظفر بھائی، سیلانی ویلفیئر والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور کافی ساری تنظیمیں ہیں، چیپا والے ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے ریلائبل لوگ ہیں، انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی منوائی ہوئی ہے. عام دنوں میں بھی ان لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، بلا تفریق، کسی فرقے کا خیال رکھتے ہوئے نہیں، کسی مذہب کا خیال رکھتے ہوئے نہیں، بلکہ انسانیت کا درد رکھتے ہوئے. اور ان کو آپ کنٹریبیوٹ کریں جتنا کر سکتے ہیں مالی اعتبار سے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے. باقی جو لوکل لیول کے اوپر چھوٹے موٹی تنظیمیں ہیں، ان کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ان دنوں میں تو کئی لوگ جو ہے وہ ملینز آف روپیز اکٹھے کر لی ہیں انہوں نے اسی مد کے اندر. اب واللہ عالم وہ کتنا اپنے اوپر لگاتے ہیں اور کتنا آگے دیتے ہیں. اتنا تو خوف خدا لوگوں میں، کم لوگوں میں ہی ہے نا. تو وہ لوگ جو آرگنائز طریقے سے ریسپٹ کاٹ کے دیتے ہیں، جن کی باقاعدہ آڈٹ ہوتی ہے، ان کی سب الخدمت ہوگی یا عیدی والے، ان کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ آیا، پھر آپ کو یہ سیریل نمبر والی ریسپٹ دیں گے جس کا پراپر ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اس طرح پیسہ انڈیویجول کی جیب میں نہیں جاتا. ویسے بھی خوف خدا رکھنے والے ہیں، تکالیف کو انہوں نے قریب سے دیکھا ہوا ہے. تو مالی طور پہ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کریں. اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کے آزمایا ہے، کسی سے لے کے آزمایا ہے. ہم تو بڑے مزے سے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے بڑی LED کے اوپر یہ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ ڈوب گئے، اور پھر وہ بڑی ایڈونچرس قسم کی ویڈیوز لگ رہی ہوتی ہیں کہ پانی تیزی سے چل رہا ہے. لیکن آپ ذرا اس تکلیف کا اندازہ لگائیں. اور میں تو خصوصاً فیملیز کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا ہوں، عورتوں کے ساتھ کتنی نیچرل چیزیں ایسی وابستہ ہیں، اور پھر ان میں حیا کا ایلیمنٹ کتنا ہے. اب یہ سارے لوگ، ان کی بیویاں، جوان بچیاں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں گی. آپ ذرا اس تکلیف کا اندازہ، یعنی ایک ٹوائلٹ جانا ہی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اس طرح کی تکلیف کے اندر. جب آپ خیموں میں ہیں، مرد و عورت کا اختلاط موجود ہے، پھر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، عورتوں کے اوپر مخصوص ایام آتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے اپنی چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اب اس پوری صورتحال میں آپ ذرا ان کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جب تک انسان اس تکلیف سے نہ گزرے نا میرے بھائی، جس کے گھر UPS نہیں ہے، جنریٹر نہیں ہے، اسی کو اندازہ ہے کہ جب الیکٹریسٹی غائب ہوتی ہے 4-4 گھنٹے کے لیے تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. پھر جب ہمارے کاروبار وابستہ ہوں ان چیزوں کے ساتھ تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اب درزی دیکھیں، وہ بیچارے سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بجلی جب نہیں ہوتی. آپ لوگ تو بڑا مشورہ دیتے ہیں جی ہاتھ سے چلا لیں. ہاتھ سے پورا دن میں جتنا چلا کے انہوں نے کپڑے سینے ہیں وہ 2 گھنٹے میں بجلی سے سی لیں گے. ظاہر ہے اب وہ یوز ٹو بھی نہیں رہے، نہ اتنی صفائی ہاتھ کے ساتھ آتی ہے جو مشین کے ساتھ. لوگ پھر معاوضہ بھی صحیح نہیں دیں گے تو وہ مجبوری ہے. پھر صرف سلائی تو نہیں کرنی نا، استری نہیں چلے گی تو یہ بکرم کس طرح چپکائیں گے کپڑوں کے ساتھ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح وابستہ ہیں چیزیں الیکٹریسٹی کے ساتھ. اب بلوچستان کے اندر 2-2 3-3 ہفتے سے بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے. کھمبے ٹوٹ چکے ہیں، سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، ریلوے لائنز خراب ہو چکی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے بجلی دی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں. ظاہر تاریں زمین پہ گری ہوئی ہیں. ہائی وولٹیج الیکٹریسٹی جب گزر رہی ہے 11,000 وولٹ تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ پورا اس کو انشور کرتے ہیں. پھر مین پاور کی، ریسورسز کی ویسے ہی کمی ہے. پھر دور دراز علاقوں کے اندر جا کے ان چیزوں کو مینیج کرنا. تو مجھے تو لگ رہا ہے، میں تو آج صبح اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ یہ کورونا تو آفت ہی کوئی نہیں تھی جو آفت اب آئی ہے ہمارے اوپر. آفت یہ ہے وہ تکلیف جو ڈیکیز تک نیشنز جو ہیں بھگتتی ہیں. باقی تو مرض آئے تو چلے گئے. یہ اب 3 کروڑ لوگوں کو دوبارہ سے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اور وہ سارے غریب لوگ جن کے پلے کوئی شے نہیں ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے. اور یہ تو ابرپٹ جو سب کچھ ہوا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. میں تو ابھی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، اپوزیشن سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ریاستی اداروں سے بھی،
کہ رونا روئیں اور دنیا کو یہ چیز منوائیں کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، کلائمیٹ چینج. ہمارے ملک میں تو اتنی انڈسٹری نہیں ہے کہ جو اس طرح دنیا میں تباہی مچائے. پاکستان کتنی کاربن پروڈیوس کر رہا ہے؟ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اور وہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کا ایفیکٹ ہمارے ملک پہ. یہ وہ عام بارشیں تو نہیں ہیں جو ہماری موسمی بارشیں ہیں، تو ڈفرینٹ بارشیں ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو دنیا کے کرتوتوں کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے. ظاہرہ ہو جاتا ہے جسم میں خرابی ہو تو پھوڑا کسی بھی جگہ نکل سکتا ہے، لیکن اب باقی دنیا کی ذمہ داری ہے، ان کے آگے آپ چیخیں کہ کم از کم ہمارا یہ IMF کا قرضہ تو معاف کیا جائے. ہمارے ملک کی کوئی حالت ہے اس وقت، اور ہمارے پولیٹیشینز اسی طریقے سے جلسے، بیان بازیاں، عدلیہ کھیل رہے ہیں. کسی کو توجہ نہیں ہے اس طرف کہ یار ان لوگوں کا اب کچھ کرنا ہے، ہم نے اس طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے، اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قرضے کس طرح معاف کروانے ہیں. قرضے ویسے معاف نہیں ہوتے کہ وہ قرضہ مانگے اور آپ کہیں جی آیا جے غوری انج نہیں قرضے معاف ہوتے. یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ رونا پیٹنا ڈال کے، اور جینون ہے، یہ کوئی ایکٹنگ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. بھائی ری شیڈیول کم از کم قرضوں کو کر دیں. اگر معاف نہیں کر سکتے، کم از کم جب تک ملک دوبارہ اسٹیبلٹی میں نہیں آتا اور یہاں سے فنڈز جنریٹ نہیں ہوتے، فنڈز جنریٹ ہوں گے تو لوگ ٹیکس دیں گے تو معاملات آگے چلیں گے نا. ادروائز تو اسی طریقے سے استحصال ہوتا رہے گا غریب عوام کا. اور جو امیر لوگ ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اب سب سے زیادہ ذمہ داری ان کے اوپر آ پڑی ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں. آپ لوگ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کے مکان بنانے ہیں، ان کو دوبارہ سیٹل کروانا ہے. کئی اور چیزیں اوور لک ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وبائی امراض کا پھوٹنا ہے. پیٹ کی بیماریاں، ہیضہ، خارش، اس طرح کی جو چیزیں. چھوٹے بچے تو ان کو تو بہانا چاہیے بیمار ہونے کا، اور ان کی تو جان بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ برداشت کر سکیں. چھوٹے بچے تو بڑے ہی دودھ کے اوپر ہوتے ہیں، دودھ بھی اویلیبل نہیں وہاں پہ. آپ یہ ساری کی ساری چیزوں کو جمع کریں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارا سارا کا سارا خبرنامہ اسی کے اوپر ہونا چاہیے، بجائے ہم پولیٹیشینز کے ان جھگڑوں کو. کچھ عرصے کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ میڈیا ہاؤس بھی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ یار یہ آندہ کم از کم 6 مہینے کے لیے جو ہے نا یہ سیاسی خبریں تو بند کریں. جس نے جہاں ناچ گانا کرنا ہے، کوئی جلسہ کرنا ہے، کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے، کوئی بکواسیات سنانی ہے، وہ اکیلا بیٹھ کے سنائے اور اپنا یوٹیوب کے اوپر چینل بنا کے وہاں پہ چلاتا رہے. یہ میڈیا کے لوگوں کا کیا کام ہے کہ ان کی بوتیاں میں دکھائیں؟ تنگ آ چکے ہیں ہم دیکھ کے ان کی باتیں سن کے، ان کی تقریریں اور ان کے بھاشن. ٹھیک ہے، جس کو شوق ہوگا یوٹیوب پہ دیکھ لے گا. آپ لوگ تو کم از کم ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ کس جگہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. میڈیا سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، میڈیا ہی یہ کام کر سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں. اتنا بڑے ریسورسز تو کسی کے پاس نہیں ہے، نہ اتنے بڑے کارندے ہیں کسی کے پاس کہ وہ ریئل ٹائم جا کے بتائیں کہ اس وقت فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. یہ صرف میڈیا کر سکتا ہے، اور میڈیا اس وقت نیشن کے ساتھ یہی خدمت کرے کہ ان پولیٹیشنز کی، عدلیہ کی یہ خبریں بند کرے. یعنی یہ ہمارا جو 9 بجے کا خبر نامہ ہے یہ عدلیہ نامہ بنا ہوا ہے. فلاں کو بیل مل گئی، فلاں کے اوپر توہین عدالت لگ گئی، فلاں کا جسمانی ریمانڈ لے لیا، فلاں کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا، فلاں کو یہ کر دیا. خدا کے لیے، اور وہ لوگ بھی گھر میں بیٹھ کے مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ آج ہماری خبریں چل رہی ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جتنے ہمارے جو عدلیہ کے جج ہیں نا، ان کو ایسی جگہوں کے اوپر عدالتیں لگائیں، ان کی پہاڑوں کی ٹنلز کے اندر، جہاں نہ انٹرنیٹ ہو ان کے پاس، نہ یہ اخبار پڑھ سکیں، نہ سوشل میڈیا دیکھ سکیں. چپ کر کے ان کے سامنے جو ریٹن میں جو شواہد آئے نا اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں، بجائے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے کے. ہاں، یہ دیکھو یہ دنیا کتنے ہوتا ہے ضمیر کے مطابق فیصلہ. قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، ضمیر کے مطابق. بعض لوگوں کو گھسیٹ کے عدالتوں میں لاتے ہیں اور بعض لوگوں کو سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں مہربانی کر کے معافی مانگ لینا ہم سے. آپ ان لوگوں نے انصاف دینا ہے آپ کو کہ اشرافیہ کے لیے اور قانون ہے، ایک پاپولر لیڈر کے لیے اور قانون ہے، اور ایک بدنام لیڈر کے لیے اور قانون ہے. انہوں نے آپ لوگوں کو انصاف دینا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اتنی مایوسی ہوتی ہے جب میں یہ خبریں دیکھتا ہوں کہ خبریں تو صرف یہ ہونی چاہیے
تباہی کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بتائیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہ بتائیں اتنا پیسہ آپ نے جمع کر لیا, ہمیں بتائیں کہ یہ پیسہ جو آیا تھا یہ دیکھیں یہ فلاں جگہ لگ رہا ہے, اور انڈیپینڈنٹ سول سوسائٹی کے لوگ اسے جو ہے نا وہ ویٹ کریں, وہ بتائیں گے تو ہم مانیں گے. یہاں تو آپ لوگوں کے دورے ارینج کرنے کے لیے عارضی ہاسپٹلس بھی بن جاتے ہیں جی, کیمپس بھی لگا لیتے ہیں صرف فوٹو سیشن کے لیے. ہمیں تو نہیں یقین کہ آپ لوگ کوئی کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور اس میں پہلی ذمہ داری جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی ہے. گورنمنٹ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے. گورنمنٹ بھی تھوڑی ہمت کرے نا, اور وقتی طور پہ یہ قانون پاس کرے کہ ٹھیک ہے, نہ ہماری خبریں دکھائی جائیں گی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, نہ مخالفین کی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی اپوزیشن کی نہیں دکھائیں گے تو ہماری دکھائیں گے. نہیں, آپ بھی دستبردار ہوں, عدلیہ کی خبروں سے بھی دستبردار ہوں. ٹھیک ہے, جو کیسز لگ رہے ہیں وہ لگتے رہیں, وہ جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے. آپ اس طرف متوجہ ہوں کہ اس وقت یہ جو افتاد ٹوٹی ہے ملک کے اوپر, اس میں سے کیا نکالنا ہے, اس کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے, اس کے حوالے سے کیسے آگے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں میں نے بڑی تفصیلی ویڈیو پچھلی دفعہ ریکارڈ کروائی تھی کہ سیلاب جو ہے یہ عذاب نہیں ہے, یہ ہماری نالائکی ہے ایز اے نیشن. کچھ چیزیں تو ہم اوائڈ کر سکتے تھے جو نہیں کی. اور میں رات کو اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیں اس وقت جتنے یہ سارے سرگرم ہوئے میں, اگلے سال اگر یہی ایکٹیویٹی ریپیٹ ہو گئی تو ہونا تو چاہیے کہ اگلی دفعہ ہم نے تیاری کی ہوئی ہو. نہیں, اتنی تباہی, اس سے زیادہ تباہی ہوگی خدا نہ خواستہ. ہم فوراً بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ ہوا تھا. آج سے 12 سال پہلے 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا, آج تک اس کے افیکٹ موجود ہیں. نالا لائی جتنی دفعہ بھرتا ہے اتنی دفعہ تباہی کرتا ہے, اتنی دفعہ اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے, اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلتا. کیونکہ جنہوں نے رزلٹ نکالنے ہیں وہ تو رہ رہے ہیں بیریئر ٹاؤن میں, وہ تو رہ رہے ہیں سٹی ہاؤسنگ میں, وہ تو رہ رہے ہیں ڈیفنس میں, یا وہ باہر کے کسی ملک میں انہوں نے جزیرہ خریدا ہوا ہے, یا کوئی یو کے میں جا کے بیٹھ گیا ہے, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی یہاں سے جانے کی تیاری کر رہا ہے. وہ تو سارے اپنے اپنے انہوں نے چیزیں مینج کی ہوئی ہیں. کسی نے کوئی اپنی فوڈ چین شروع کی ہوئی ہے, انہیں کیا فرق پڑتا ہے, بھاڑ میں جائے ان کی نیشن. بس وہ آپ کو صرف ملی ترانے سنا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اس کے اوپر آپ جھومیں اور خوش ہوں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کے اندر جو ہے انوالو کریں گے, اور دوسروں کو چور ڈاکو بس کہنے کی رٹ لگائیں گے, اور خود سارے کام وہ کر رہے ہوں گے, وہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی. تو ان لوگوں نے اپنی اصلاح کہاں سے کرنی ہے؟ تو میں نے پچھلی دفعہ ہر اینگل سے چیزوں کو کور کیا تھا. کچھ چیزیں میں آج وہ دوبارہ ڈسکس نہیں کر رہا چونکہ آلریڈی میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. میں ذرا اس سے ہٹ کے گفتگو, حالانکہ میں جب بیٹھا تھا یہاں آ کے تو میں نے کہا تھا, آج مجھ سے وہ بٹ صاحب پوچھ رہے تھے کوئی کرنٹ افیئر ہے, میں نے کہا جی کرنٹ افیئر تو اب کئی مہینوں تک شاید سالوں تک یہی ہے, فلڈ کا ایشو. لیکن وہ پچھلی دفعہ ہم نے اس پہ اپنی ورڈک دے دی تھی, تو آج تو میں ڈائریکٹ جا کے پرچیاں شروع کروں گا. لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے نا جی, انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھ کے, تو پھر کیسے ہم اس حوالے سے خاموشی اختیار کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے جی پوری امت کے لیے, پوری نیشن کے لیے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.